اس سے پہلی ویڈیو میں دیدار باری تعالیٰ کی پاسبلٹی کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً بات کی تھی، ہوں اور یہ ویڈیو بھی میں اسی کنٹینیوٹی میں ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں، لیکن اس کا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے، مختلف ہے تھوڑا. کیونکہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے، ہمت کی بات ہے نا. اب وہ جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے یا جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو دیکھنی ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی میں کیا بات کر رہا ہوں. جو لوگ اتنا نہیں ہے آگے محنت مشقت نہیں کر سکتے، ان کے لیے ذرا ہم دوسری فیسلٹی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. جب انسان دیدار باری تعالیٰ کی تمنا کی بات کرتا ہے، جو کہ حق ہے، ہر انسان کے ذہن کے نہار خانوں میں کہیں نہ کہیں یہ آس امید پل رہی ہے. تو اسی طرح سے ایک یہ بات بھی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے بات ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ بات کر سکتا ہے؟ بات کر سکتے ہیں. چلیں دکھائی نہیں دیتا تو بات تو کر لے. بات تو کر لیں. ٹھیک ہے، تو بالکل 100% یہ بھی پاسبل ہے، اور اس کی پاسبلٹی رکھی ہوئی ہے دعا کے اندر. اللہ تعالیٰ انسان سے دعا کے توسل سے بات کرتا ہے. شروع دن سے میں بھی یہ سنتا آیا تھا کہ دعا ایک رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک کمیونیکیشن ہے، اور میں نے دعا پہ پورا ایک باب لکھا کتاب کے اندر. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو میری کتاب پڑھ کے یہ بات سمجھ آئی کہ میں نے دعا کا چیپٹر اس میں شامل کیوں کیا. کس کو نہیں آتی دعا کرنی؟ سبھی کو، سبھی دعا کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کے نام سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے. تو یہ رابطہ کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ میں نے جب یہ بات مجھے پتہ چلی کہ دعا تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، اوبویسلی سب سے پہلے نماز، تو وہ تو ایک الگ موضوع ہو گیا. اب دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیسے ہے؟ دعا ایک پریئر از اے کمیونیکیشن. یو کمیونیکیٹ کہ اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا مجھے معاف کر دے، میرا یہ کام کر دے، میری مغفرت کر دے، وٹ ایور ہے تو بات ہی. اب لوگ یہاں تک راضی ہو گئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مانگ لی دعا، ہو گئی اللہ تعالیٰ سے بات، آمین. میں نے کہا کہ جواب کہاں پہ ہے؟ اپنی بات تو سنائی، اللہ کی بات سنی یا نہیں سنی؟ تو جو تھوڑے سے زیرک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کا جواب ہے. میں نے کہا بسم اللہ، کیوں نہیں؟ کس کو نہیں چاہیے کس کو نہیں چاہیے؟ قبولیت؟ سب کو چاہیے. سب کو چاہیے. کیا یہ ساری بات ہے؟ نہیں. میری زندگی میں مجھ پہ ایک وقت ایسا آیا جب مجھے بہت شدت سے اس بات کی تمنا پیدا ہوئی کہ دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم بات تو ہو، آواز مبارک آواز تو سنائی دے. اب وہ کیسے دے سنائی؟ سوچ بچار میں گیا، دیکھنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، کھنگالنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ دعا وہ ہاٹ لائن ہے جس سے اللہ سے بات ہوتی ہے. میں نے بھی گھمایا نمبر جیسے آپ گھماتے ہیں، اول آخر درود شریف، ملی کال، میں نے کی بات، آگے سے خاموشی، کوئی رسپانس نہیں. کوئی رسپانس نہیں. اس نے قرآن میں کہا میں سنتا ہوں دعا اور قبول کرتا ہوں، بات ختم ہوگی، جاؤ. میں نے کہا جی میں اس لیے نہیں آیا، قبولیت کی تو تمنا اور امید اور یقین تو آپ پر ہے ہی ہے، آپ سے بات کرنی ہے. اب آگے پھر ایک ڈیوائن سائلنس، ایک باروب، ایک خدائی خاموشی کا مجھے سامنا کرنا پڑا. کچھ وقت اس میں گزرا ہے، اور اس کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک بار اللہ کے آگے رویا پیٹا دعا میں کہ یا اللہ بات تو کر. ٹھیک ہے ہم اتنے پاک نہیں ہیں، ہمیں کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، میرے جیسے سے بھی بات کر لے کبھی. میں بھی دنیا میں لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو میرے جیسے گناہ گار سے بھی اللہ نے بات کر لی ہے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر اللہ نے بات کر لی، اور وہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیسے کی. جب آنکھ کھل جائے تو پھر دیواروں کے بیچ میں اپنا منہ بھی نظر آتا ہے. میں نے کتاب پڑھی، سبھی نے پڑھ رکھی، اکثر لوگوں نے پڑھ رکھی ہے، سب سے زیادہ بیسٹ سیلر کتاب ہے اسپرچویلٹی میں ورلڈ وائڈ، پائلو کولو کی ہے، الکیمسٹ، دا الکیمسٹ.
میگنیفیسنٹ بک ہے، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے۔ اچھا، اس کتاب میں پائلو کولو نے اومنس کا ذکر کیا، شگون جس کو کہتے ہیں، کہ وہ جو مصنف ہے، وہ اس نے جو کریکٹر تخلیق کیا ہے چرواہے کا، وہ نشانیوں سے چلتا ہے، شگون لیتا ہے۔ اس کے پاس پتھر تھے، ان سے وہ شگون لیتا تھا اور وہ سمٹمز کو اسٹڈی کرتا تھا اور وہاں سے اچھا یا بری اپنی فعال نکالتا تھا، اندازہ نکال لگاتا تھا۔ لیتا تھا۔ اور یہ اس نے کمیونیکیشن کا طریقہ بتایا۔ اندھے کو کیا چاہیے تھی؟ 2 آنکھیں۔ مجھے ایک بات سمجھ آ گئی، مجھے یہ سمجھ آ گئی بات کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو یہاں پر مجھے بات ختم نہیں کرنی ہے۔ جب خدا بولتا ہے تو وہ سائنس کی لینگویج میں بولتا ہے۔ یہاں تک میں پائلو کولو سے میں ایگریڈ ہوں۔ وہ تھوڑا سا ایک اور رخ کو مڑا، چونکہ مسلمان نہیں ہے آتھر، تو وہ بہت بڑا، پوری دنیا اس کو مانتی ہے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کتاب بھی بڑی شاندار اور بھی بہت کچھ لکھا اس نے۔ لیکن ایک کام وہ کچھ اور طرح کا کر گیا کہ وہ شگون کے جس فلسفے کو لے کے چلا کہ جو بھی قدرت آپ کو دکھاتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس میں سے آپ نشانی نکالیں اور اس کو غور سے دیکھیں کہ اس میں آپ کے لیے کیا اشارہ چھپا ہوا ہے، کیا اشارہ ہے۔ یہ تھوڑی سی ہندو فلسفی میں چلی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ شگون کو بہت سگنیفیکنس دی جاتی ہے، بہت امپورٹنٹ سمجھا۔ بلی راستہ کاٹ گئی، برا شگون آ گیا جی، آپ سفر نہیں کریں گے۔ منحوس گھڑی آ گئی، ساتھ نے ایک ساتھ یہ وہ، ہمارے یہاں بھی نجومی یہ کرتے پھرتے ہیں، تماشا آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، مجھے ایک خیال سوچا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی دوستی عطا کر، یہ ہوگی طویل مدت کی دعا۔ پھر میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، مجھے مغفرت میری کر دے، مجھے آخرت میں بخش دے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور میرے رزق میں اضافہ کر دے، میرا علم بڑھا دے، ٹھیک ہے، اور میرے فلاں بندے کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہیں، یہ بھی حل کر دے، ٹھیک ہے، اور میری فلاں دوست کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، اس سے میرا معاملہ الجھ گیا ہے، اس کو ٹھیک کر دے، اور میرا بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا، اس معاملے کو بھی اس ٹھیک کر دے۔ معاملے کو بھی دیکھ لے۔ اور صحابہ کرام نے تو اپنے جوتے کے تسمے بھی اللہ سے مانگے۔ ہاں ہاں۔ اچھا، اب یہ میں نے مختلف دعائیں آپ کو بتائیں، ان میں کچھ طویل مدتی دعائیں ہیں، کچھ اٹرنیٹی کو جاتی ہیں، کچھ دعائیں کم مدت کی ہیں، اور کچھ ابھی کل پرسوں کے لیے ہیں۔ کل بجلی کا پرسوں کے میٹر لیے نہیں لگ رہا، بالکل کروا دے، سمجھ تو گیا۔ نزدیک آ گئی نا دعا کی ہوں، قبولیت۔ تو مجھے ایک اندازہ ہوا کہ میں قلیل مدتی دعا کیوں نہیں مانگتا، شارٹ ٹرم، تھوڑی سی دیر کی، لمبی کی جگہ شارٹ ٹرم کیوں نہیں مانگتا۔ وہ لوگ ان کرامتوں میں چلے جاتے ہیں، میں تو گناہ گار بندہ پڑا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ اللہ سے لاڈ میں کہہ دیا، میں نے کہا میں جلیبیاں کھانی ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم سارے ہی اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ وہ کسی رو میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت دعا پہ فوکس تھا، ذہن میں یہ چلتا تھا دعا کیا ہے، دعا کیا ہے، تو ایک دن میں نے کہہ دیا میں نے جلیبی کھانی ہے، ابھی بھی خیر بڑی پسند ہے۔ تو وہ شام کو چھوٹا بھائی گھر میں آیا تو وہ جلیبیاں لے کے آ گیا۔ کیا بات ہے، بات ہو گئی نا، ہوگی قبول دعا۔ آپ نے جلیبیاں مانگی، شام کو جلیبیاں آ گئیں، ہوں، بات ہو گئی، نظر آ گئی بات ہوتی ہوئی، نظر آ گئی، بالکل بولا ایسے ہے ہی۔ آپ کے ساتھ، آپ کی بات کا جواب دیا ہے، آپ نے ہوں، پکارا، اس نے جواب دے دیا۔ تو جب مجھے یہ سسٹم سمجھ میں آ گیا کہ اللہ میرے سے نشانیوں کی زبان میں بات کرے گا، وہ سائنس بھیجے گا، ایونٹس بھیجے گا، ٹریگرز بھیجے گا، وہ مجھے انفس و آفاق میں نشانیاں دکھائے گا میری دعاؤں کے بموجب، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس دعا سے مجھے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ایمرجنسی بات کرنی ہے تو چھوٹے ٹائم کی کریں، ٹھیک ہے، بڑے بھی دکھاتا ہوں کیسے ہوتی ہے، تاکہ وہ قبول ہو، آپ کو پتہ چلے اللہ رسپونڈس۔ یہاں تک تو بات مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ اب میں آیا لمبی مدت کی دعا پہ، اور میں نے اللہ کو کہا، میں نے کہا یا اللہ اس خاندان میں سے مجھے اٹھا، مجھے اونچا کر دے، مجھے علم عطا کر دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے علم عطا کر، مجھے کسی قابل کر دے، مجھے اپنی دوستی کے قابل بنا دے، اس خاندان میں، اس شہر میں کوئی مجھے، میں امیدوار ہوں تیرا۔ اب یہ دعا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کر دی، آپ بھی کرتے ہوں گے، یا اللہ مجھے رزق عطا کر، یا اللہ مجھے علم دے دے، ٹھیک ہے، یا اللہ میرا فلاں منصوبہ ہے اس کو کامیاب کر دے۔ منصوبہ شروع ہو گیا،
یہاں آ کے لوگ دعا کو بھول جاتے ہیں، وہ آمین کہہ کے بھول جاتے ہیں. آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اس کے بعد. جس نے دعا کی ہے اس کو تو ایسا شکاری ہونا چاہیے جسے پتا ہو کہ اس نے جال پھیلایا ہے، پرندوں نے اترنا ہے. وہ بالکل وہ ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کوئی دعا ہے؟ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ آخرت میں جگہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ تو دعا ہی نہیں ہے، یہ تو فارمیلٹی ہے نا. ایک دعا یہ ہے کہ آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑی سنسیئرلی کوئی شے مانگی ہے، اس کی بخشش مانگی ہے، کوئی دنیاوی چیز مانگی ہے، کچھ بھی مانگا ہے، تو اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں. پھر نشانیاں آئیں گی. اگر تو چھوٹی مدت کی مانگی ہے تو سیدھا جواب ہی آ جائے گا، قبول ہے یا نا قبول ہے. نا قبول ایسے ہی ہے. اچھا، اب اگر مانگی ہے لمبی مدت کی، کوئی بڑا پروجیکٹ اللہ سے مانگ لیا ہے، آخرت کی کامیابی مانگ لی ہے، سارے مسلمانوں کو مانگنی ہے، سارے مانگتے ہیں. اب جب آپ نے فوزن عظیمہ مانگ لی آخرت کی کامیابی، تو اب آئیں گی سائنس. اب آپ کی زندگی میں نشان اتریں گے. وہ نشان کیسے آئیں گے؟ وہ ایونٹس کی صورت میں آئیں گے، وہ واقعات کی صورت میں آئیں گے، وہ کرداروں کی صورت میں آئیں گے، وہ حادثات کی صورت میں آئیں گے. اور جب وہ آنے شروع ہوتے ہیں تو بندہ پریشان ہو کے پھر اللہ کے پاس ہے، یا اللہ اے کیوں کیتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار تو نے تو کہا تھا، میں تو تیری دعا کی قبولیت کے رستے بنا رہا ہوں، تو اسباب کے اندر سے بناؤں گا نا. اور آدمی ان نشانیوں کو سمجھنے کی بجائے، ان کی انکوائری کرنے کی بجائے، ان کو مائل سٹون کے اوپر لکھے ہوئے نمبرز یا ان کے اوپر لیٹرز پڑھنے کی بجائے ان سے خوف کھاتا ہے، الٹا پریشان الٹا ہوتا ہے. پریشان ہوتا ہے. اور ان کے حل کرنے کے لیے ایک آدمی نے کہا، میں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ مجھے اپنے دوستی میں لے جا، مجھے ٹھیک کر دے. اللہ نے میرا کاروبار بند کرا دیا. بند کیے سیریسلی آئی واز گوئنگ ویری فائن. اس نے میرا بی پی نیچے گرایا، ٹھیک ہے، مجھے ٹھنڈا کیا اور میرا کاروبار بند کرا دیا، میں چھوڑ کے بھاگ گیا. اب میں بیٹھا ہوں دعا میں پھر کہ یا اللہ میرا رزق بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ کہتا کیا ہے کیا؟ صبر کا، تجھے کیسے پتا تیرا رزق بند ہو گیا؟ میں تیرے رستے بنا رہا ہوں، کیونکہ جو تمنا تو نے کی ہے تجھ میں وہاں تک پہنچنے کی اہلیت نہیں ہے. دیکھیں آپ اللہ کو کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے رزق عطا کر؟ آپ میں رزق تک پہنچنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. انسان میں چونکہ رزق کمانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی چلاکی تو ہوتی ہے. تو پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے کی بات نہیں ہے. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے وہ پڑھے لکھے طریقے سے رزق ڈھونڈ لے، پھر ایک کم پڑھا لکھا ہے وہ مزدوریاں کر کے امیر ہو جائے. کچھ نہ کچھ تو سسٹم لگا لے گا نا اپنا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم رزق تک اپنی کوشش سے نہیں پہنچ سکتے، ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں. رزق دینے کا سسٹم ایک بالکل الگ چیز ہے. ہاں بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ایفرٹ کی وجہ سے ہی آتا ہے، اور آتا بھی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن در پردہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں رازق ہوں اور میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہم ہمیشہ دیکھتے آتے ہیں کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایسے نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے کوشش اس طرف کی یا رزق اس وجہ سے یہاں سے نکل آتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے ادھر آئے. کوئی بات نہیں، آدمی اس کی توجہ تو تراشتا ہی ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اب آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرا رزق بڑھا دے. اب اللہ نے آپ کی جاب نکال دی پیچھے سے، آپ کسی کمپنی میں تھے ہوں گے، اللہ نے آپ کی جاب ختم کر دی. کوئی مانگی ہوگی دعا آپ نے، اس کا رزلٹ آ گیا، یہ آپ فارغ ہو گئے. اب آدمی کو یہ سائنس سمجھ نہیں آتا، آدمی اس کو سائنس سمجھتا ہی نہیں ہے، آدمی اس کو مصیبت سمجھتا ہے. جب اللہ رسپونڈ کرتا ہے آدمی کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ یہ مسئلہ بڑھ گیا. یہ تو یہ مجھے کیا کرتی ہے، دعا بھول گئی. بے پناہ علم کے ساتھ ایک روشن آنکھ چاہیے، تب اللہ سے بات کرنی آتی ہے. اب میں نے مانگی دعا تو اللہ کیا کرے گا، میری زندگی میں بھوچال کھڑا کر دے گا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ میں رات کو اٹھوں، میں سو کے صبح اٹھوں رات کو تو میری دل کی دنیا بدل گئی ہو اور میرے ہاتھ میں تسبیح ہو اور میں وضو کر کے مسجد کو نکل جاؤں دفتر جانے کی بجائے. ایسا کبھی نہیں کرے گا. وہ کر سکتا ہے، اس کی وجہ ہے اس کے پاس ایک. اگر وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ کر سکتا ہے تو آپ کے ساتھ پھر کیوں نہ کرے گا؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ تو پھر ہر بندہ دعا مانگے گا اور اسپرچویلٹی کی طرف جائے گا اور سیٹل ہو کے بیٹھ جائے گا. کیونکہ بندے تو سارے اسی کے بندے ہیں. سارے اسی کے ہیں. بندوں کو کس کا دل کرتا ہے جا کے کمائیاں کرے، کس کا دھندے کو پیٹنے کو کس کا دل کرتا ہے. تو اب میں نے کی دعا تو اللہ یہ کرے گا، میری زندگی میں بھونچال کھڑا کرے گا، ایک طوفان آئے گا میری زندگی میں. وہ طوفان اس لیے آیا ہے کہ جو دعا میں نے مانگی ہے وہ میری نیت میں ہے. اب مجھے دیکھیں،
جب کہا گیا انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیتوں سے سب کچھ کر لیں گے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مقدر کا نہیں ہے. آپ کے ایکشنز آپ کی نیت سے آتے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں وہی آپ کا ایکشن میں ڈھل رہا ہے. یہاں تک ہم کلیئر ہیں. لیکن آپ کے مقدر میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. آپ کی نیت آپ کے عمل میں ڈھلتی ہے اور آپ کے عمل سے آپ کی تقدیر پیدا ہوتی تقدیر ہے. پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیت، تدبیر اور تقدیر. تدبیر پہ ابھی تو ویڈیو کر کے ہٹنے جی ہیں. جی بالکل. اچھا، اب میں نے دعا جب مانگی ہے نا ہم، تو وہ میری تمناؤں میں ہے، اس کا مطلب میری نیات میں ہے. ہم، لیکن میرے ایکشنز اتنے ویک ہیں کیونکہ میرے پاس نالج کم ہے. میں کبھی چلے کروں گا، کبھی مراقبے کروں گا، کبھی میں کسی بابے کے پیچھے لگوں گا، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی نجومی کے پاس جاؤں گا، ہم، کبھی کچھ، کبھی آنکھیں بند کر کے عجیب حرکتیں کروں گا. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ میری زندگی میں حادثات بھیجے گا. وہ میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجے گا جو مجھے ڈپریس کریں گے، یا مجھے تحریک دیں گے، یا مجھے موٹیویٹ کریں گے. کردار بدلے گا میرے. ہم، وہ میرے واقعات ایسے کر دے گا جس کے اوپر وہ میری نفسیات کے اندر ایسا دباؤ پیدا کرنا شروع کرے گا میری دعا کے لیے، میری دعا کی قبولیت کے لیے، جس کی وجہ سے میں ان راستوں کا آہستہ آہستہ مسافر ہونے لگوں گا جن پہ میں اپنی مرضی اور اپنی کوشش اور اپنی دریافت سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. ہر بندہ کہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، نیک ہو کے نہیں جاتے. ہم، اپنی کوشش سے جنت لے لو، پھر ہم، اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کو کنونس کر لو، پھر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ تو نہ مانگے اس پھر. کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا اللہ سے کریں گے، جتنی بڑی آپ نے آس اللہ سے رکھی ہے اتنی لمبی پھر آپ کو کمیونیکیشن کے لیے بھی تیار رہنا ہے. اور جب اللہ بولتا ہے تو وہ پھر اللہ ہے، وہ بندے اللہ کی ہے. مرضی سے نہیں بولتا. وہ کام کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، پھر وہ آپ سے وہ کام کرواتا ہے. ایک وقت آیا آپ ایموشنل ہوئے اور آپ نے سیریس ہو کے مانگی دعا کہ یا اللہ بس مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، میں فارغ ہو گیا. اللہ نے کہا یار ایموشنل ہو گیا ہے، چھڈو پرے، ہم، ٹال دو. وہ اگلے دن بندہ پھر آ گیا، اگلے دن پھر آ گیا. وہ 2 سال اسی تڑپ میں لگا ہوا ہے. نہیں میں دوستی کرنی ہے، میں یار جان دے یار کی کر کی کر لیں. رہے ٹھیک ہے چھڈ پرے، میرے کو بڑے یار نے تو رہن دے. ٹھیک ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں میں کرنا ہی کرنا، میں کرنا ہی کرنا. اب ڈپریس ہوئی، پھر آخر کار اللہ سیریس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے آدمی پہ. اے جن و انس، ہم بہت جلد فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. آئی ول سی یو. جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے میں اپنے کسی سبارڈینیٹ کو، اپنے کسی ماتحت کو جو مسلسل شرارتیں اور سرکشی کر رہا ہے، میں کسی کام میں بزی ہوں پروجیکٹ میں، تو میں اسے کہوں گا کہ میں ذرا اس سے فارغ ہو کر تمہیں نبٹتا ہوں، میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ سیریس ہو کے، جب بندہ بہت سیریس دعا مانگتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب آدمی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اللہ نہیں میں ایموشنل نہیں ہے، میں سوچ لیا ہے ٹھیک ہے، میں آنا ہے. میں نے غور کر لیا ہے، میں نے آنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی دعا ہوتی ہے، وہ کسی لڑکی کے پیچھے پڑ گیا بندہ. میں یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کچھ جب ٹال دی جاتی ہیں، قبولیت تو وہ بھی ہے، رد تو وہ بھی نہیں ہوئی. دعا کا نا قبول کرنا بھی قبول کیا جانا ہی ہے. بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول کر لی جائیں تو الٹا ایک مصیبت ہے. لیکن میرے تجربے میں ایک بات آئی ہے کہ سنسیریٹی دیکھی جاتی ہے، تڑپ دیکھی جاتی ہے، جنون دیکھا جاتا ہے، رونا دیکھا جاتا ہے، کرلانا دیکھا جاتا ہے، سجدوں میں سر مارنا دیکھا جاتا ہے. ان گنت فیکٹر کاؤنٹ ہوتے ہیں. پھر دیکھا جاتا ہے کتنی سیریس لینی ہے. یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، مجھے گاڑی دے دے، مجھے گاڑی. اللہ کو پتہ ہے اس نے مر جانا ایکسیڈنٹ میں، وہ نہیں دے گا، نہیں دے گا. آپ کو جینے دے گا. لیکن ایک آدمی پڑ گیا پیچھے، میں لینی ہے. میں لینی ہے، پھر اللہ دے دیتا ہے. اتنا رحیم و کریم ہے کہ میں کچھ باتیں اس وقت کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے رب کو ایسا رحیم اور کریم پایا کہ کبھی کبھی میں نے کوئی دعا ایسی بھی اپنے ایام جاہلیت میں مانگی جو مجھے پتا بھی تھا کہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے پتا بھی تھا، اتنی عقل تو اس وقت بھی تھی کہ میں نے اللہ کو تڑپتے ہوئے کہا کہ آئی نو دس از رانگ، آئی نو دس کین ہارم می، اٹس ناٹ گڈ، اٹس ناٹ گریسفل ٹو آسک، بٹ یو آر گاڈ.
تو میرا رب ہے، تو رب ہے، تو کر دے، اس ٹائم مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، اور اللہ نے کر دی۔ وہ ہوئی پوری دعا او پھر دھکا بہت بڑا، پھر پینڈا 20 سال کا ایسا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ کو پتا ہے نا کہ نہیں بندہ ہٹ رہا تو اللہ پھر ہوں، کبھی کبھی آپ کو بھی تو ایکسپیرینس ہوا ہوگا نا، آپ کا بچہ جب بہت ضد کرے پھر بندہ پگھل بھی تو جاتا ہے۔ مطلب ایک آدمی آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچے کو آپ ٹافی نہ لے کے دیں، اس کے دانت خراب ہو رہے ہیں، لیکن کبھی بچہ رونے لگے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا چل یہ ہے تیرے لیے نقصان دہ، تو لے لے کھا لے، میں بعد میں تیرے دانتوں کا علاج بھی کرا دوں گا ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ کبھی اٹ ہیپنس، اللہ اتنا رحیم و کریم کہ آپ جب کبھی کبھی لاڈ میں آ جائیں نا تو وہ پھر کہتا ہے اچھا چل مانگ کی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں الگ وشے اگر پڑھا رہا تو وہ بھونچال لے کے آیا۔ اب بھونچال جب آیا تو میرے اوپر مصیبتوں کی ٹوٹے گی ٹریل۔ ایک بندے نے کہا یا اللہ پیسہ دے دے، پیسہ دے دے، پیسہ دے دے، تو اللہ نے اس کے رستے اتنے مسدود کر دینے، اس نے کہا نا میں پیسہ مانگ رہا ہوں، تو نے مجھ سے اگلا بھی لے لیا، اگلا بھی لے لیا۔ جبکہ وہ اگلے پیسے کے لیے رستہ کھول رہا ہے۔ آئی ایم بلائنڈ، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے۔ تو جب وہ رستے تراشتا ہے تو وہ چونکہ نئے رستے ہوتے ہیں، دیکھے بالے نہیں ہوتے، تو مجھے ان سے خوف آتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے لڑکے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوئی گرل فرینڈ بریک اپ ہو جائے، رو رو کے مرے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں جنازہ نکل گیا ہے، 2 مہینے بعد اسی چیز پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور 6 سال بعد، 10 سال، 15 سال بعد پتہ چلتا ہے شکر ہے اسے شادی نہیں ہوئی، مر جاتے، ذلیل ہو گئی۔ تو یہ پروسیس ہوتا ہے۔ تو جس نے دعا مانگی ہے، جتنی بھی لمبی مدت کی مانگی ہے، جتنی بھی بڑی مانگی ہے، پھر اتنا زیادہ کیوروسٹی کو، اپنی نظر کو پھر اتنا تیز کر کے رکھے۔ جب نشانی اترے تو نشانی خالی یہ نہیں ہوگی کہ آسمان پہ لکھا آئے گا کہ لیفٹ مڑنا ہے، نہیں، پھر آپ کو موڑا جائے گا، اور جب آپ کو موڑا جائے گا تو پھر بلاسٹ کیے جائیں گے، دھکا بھی لگے گا، زخم بھی آئے گا، چھل بھی جائیں گے، آپ روئیں گے بھی، پیٹیں گے بھی۔ بہت سارے ایسے لوگ جن سے آپ جدا ہونا نہیں چاہ رہے یا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آپ سے پرے کر کے نئے لوگ آپ کی لائف میں انٹر کیے جائیں گے۔ ایک شاید تمہیں پسند ہے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ اچھی نہ ہو، اس میں نفع نہ ہو، اور ایک شاید سے تم کراہت کھاتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے نفع ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو جب یہ پروسیس ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر توکل آپ کے کام آتا ہے۔ یہ تقوی، توکل، صبر، یہ سب وہ وہیکلز ہیں کہ جن پہ جب آپ اللہ کے رستے پہ یا اپنی کسی بھی دعا کی قبولیت کے رستے پہ چلتے ہیں، انسان کا سارا رستہ قبولیت دعا کا رستہ ہی ہے، ایسے ہی ہے کہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی دعا کی قبولیت کے ہی پروسیس میں ہے۔ تو جب اس پہ آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو تب پھر آپ کو توکل کرنا چاہیے، آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے، پیشنس رکھنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اور وہ میرے لیے بہتر ہی کرنے والا ہے۔ وہ اس نے مجھے، جب میں نے اس کو کہہ جو دیا ہے، تو وہ اسی آج جو شر مجھے نظر آ رہا ہے، اسی میں سے مجھے خیر بھی نکال کے دے گا، اور وہ مجھے وہاں تک پہنچائے گا۔ دیکھیں جنتیوں کا جو سیریمنی ہے، جب جنت کے گیٹ کھولے جائیں گے اور جب وہاں پر میگنیفیسنٹ سیلیبریشن شروع ہوگی، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم باسعادت موقع پہ آپ، میں، ہم سب دیکھنے والے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے شعور میں جتنے بھی مسلمانوں کو ہم جانتے ہیں جو ہم سے گزر گئے اور جنہوں نے ہمارے بعد آنا ہے، وہ سب وہاں پہ خیریت و عافیت سے موجود ہوں۔ آمین جی آمین۔ اور جب تالیاں بجیں گی اور جب اوپننگ سیریمنی شروع ہوگی تو اس وقت جنتی وہاں پر گیت گائیں گے کہ شکر اس رب کا جس نے ہمیں آج یہاں تک پہنچایا، اور ہم اپنی کوشش سے یہاں تک ہرگز پہنچنے والے نہ تھے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ جب دنیا میں کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں اپنی بخشش عطا کر اور ہمیں جنتیں عطا کر، اس وقت پھر دنیا میں جو ابتلا آئی، جو مصیبتیں ہمیں کاٹنی پڑیں اور جو ہم ستائے گئے، وہ اس دعا کی پروسیس کے لیے تھا، اسی کے صلے میں آج یہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو جب اللہ بات کرتا ہے تو فرینکلی سپیکنگ لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہوا کیا ہے؟ صرف خدا کا ہی حوصلہ ہے، خدائی حوصلہ چاہیے کہ خاموش ہے۔ یقین کریں، اور لوگ پھر پلٹ کے جاتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کر دیتا ہوں، صبر کرو، تم تو سمجھتے ہی نہیں ہو بات کو۔ اور میں نے جب یہ دعا کا یہ سارا پروسیجر انڈرسٹینڈ کیا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ اومنس کو، نشانیوں کو دیکھنا ضرور ہے، لیکن بے ترتیب نشانیوں کو نہیں دیکھنا۔ میں نے دعا مانگی نہیں میں قدرت کی نشانیاں دیکھنا شروع کر دوں، میں نشانیوں کے جنگل میں گم ہو جاؤں گا، میں ہر وقت برے اور اچھے شگون کے چکروں میں پھنس جاؤں گا۔ مجھے دعا مانگنی ہے
اور اس دعا کے بعد جو رزلٹ آنے شروع ہونے اسی وقت سے آنے شروع ہو جاتے ہیں سر. آپ جتنا سینسٹیوٹیلی دیکھتے ہیں, آپ کا رب نے, میں نے کہا کہ باریک بین ہے, ڈیٹیلز میں دیکھتا ہے. اگر آپ بھی ڈیٹیلز میں دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو وہ آپ کی آمین کہنے کے بعد سے کام کرتا ہوا نظر آ جائے گا آپ کے لیے. آپ کے پروجیکٹ کو سکسیسفل بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل یا اتنا یہ تھکانے والا کام نہیں ہے. صرف آپ نے اس پروسیس کو ہونے دینا ہے. اچھا ہوتا تو پھر بھی ہے, آپ نہیں بھی, اگر آپ سمجھیں نہ بھی سمجھیں تو لوگ تون و کرہن پہنچ تو جاتے ہیں. مار کوٹ بہت پڑتی ہے, انرجی بہت ویسٹ ہوتی ہے, ٹائم بہت لگ جاتا ہے, رشتوں ناتوں کے لاسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, بہت کچھ ایسا چھن جاتا ہے جو بچایا جا سکتا تھا. ہماری تقدیر میں لکھا ہے ہم صبر کرتے ہیں, لیکن عقل بھی کسی دن کے لیے دی تھی, صبر بھی کسی دن کے لیے دیا تھا, توکل بھی کسی کام کے لیے تھا. تو اگر آپ دعا کریں اور اس کے بعد آپ انتظار کریں کہ اب میری زندگی میں جو بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں اب مجھے ان کو صبر کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, مایوس نہیں ہونا. پھر میسج آئے نا, وہ تسبیح کی ویڈیوز پہ ایسے کتنے ہی میسج آئے اور کتنا واٹس ایپ پہ آیا بالکل ایسے ہی. کہ جی, اور وہ کمنٹ کتنا آ رہا تھا کہ جی وہ میں 15 سال سے تسبیح کر رہی ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو گیا, میں 10 سال سے کر رہی ہوں تو میرے پہ ڈپریشن آ گیا. لوگوں نے پازیٹیو بھی بہت کیا, لیکن نیگیٹو والے بھی بیچ میں, نیگیٹو وہ غلط نہیں تھے, تھک جاتے ہیں لوگ. آپ 20 سال تسبیح کر رہے ہیں, آپ کی زندگی سے مسائل بھی ختم نہیں ہو رہے. تو اگر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تو آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ وہاں 20 سال ہو گئے تسبیح کرتے ابھی تو کچھ بنے نہیں. آپ کچھ نے کہنا بنا بس نہیں. یہ بات ہی نہ کریں, بس میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے, ایسے ہی. تو اٹرنل ٹرسٹ, موت تک کا نہیں, ہمیشہ کا ٹرسٹ. پیسہ مانگا نہیں دیتا نا, نہ دے, مار دے پیسے کے بغیر. اس کی رضا میں راضی ہونا یہ ہے. سبحان اللہ. دے 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 دے, نہ دے دے نہ دے دے, مانگ لیا, اب کیا پوچھنا, بالکل. واپس جا کے کیا پوچھنا ہے. مانگی جائیں, روز مانگیں, لیکن جو آگے سے آ رہا ہے اس پہ پریشان نہ ہو. ہاں اللہ سے بات کری جائیں کہ یا اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں نے تجھ سے دوستی مانگی, میرا کام بند ہو گیا, کوئی بات نہیں. ڈپریشن نہیں لینا, ادھر نہیں گھاؤ لگنے دینا. شیطان آ کے بتائے گا نہیں وہ نہیں سن رہا, یہ سب ایویں ہی ہے, تمہارے ساتھ اور جاتی دیکھتے نہ کی ہو رہا. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پہ شک نہیں ہوتا. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اپنی زندگی کے ناکام چلے جانے کا وہم نہیں ہوتا. اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سب سے بڑی بلا انبیاء کی ہوتی, سب سے بڑی آزمائش نبیوں کی ہے, کون سا نبی ایسا ہے جس کو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی قوم نے نہیں کہا کہ تجھ پہ تو بڑی امیدیں تھیں, تجھ پہ تو سایہ ہو گیا, تو پاگل ہو گیا, نعوذ باللہ, تو مجنون ہو گیا. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تو اتنا جینیس ہے کہ تو نے پاگل ہو جانا ہے, ہو گیا نا آج تیرے پہ اثر. سب نے اپنی اپنے نبیوں کو یہی کہا. اسی طریقے سے اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ نے اللہ سے مانگا, اولاد مانگی, اللہ نہیں دے رہا, تو آپ ڈاکٹروں کو بھی چیک کرا رہے ہیں, دعا بھی مانگی ہے, نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں, کوئی آپ کو بتاتا ہے فلاں جگہ پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, آپ اس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نشانی سمجھ کے, وہ ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے, آپ نشانی سمجھ کے اس کو بھی کھاتے ہیں کہ اللہ کی مصلحت ہے, اللہ مجھ سے یہ کروا رہا ہے میں کروں گا, لیکن اللہ دیتا نہیں ہے آپ کو اولاد. نہ دے, کروا دے اسٹرگل, خالی اسٹرگل کروا دے. اب پھر کیا اللہ سے ناراض ہو جائیں گے, مایوس ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے؟ تو سورہ حج میں فرمایا کنارے والا کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے, ذرا سا جب نفع پہنچا تو بڑا اطمینان پاتا ہے, اور اگر ذرا سا نقصان آیا, خطرہ آیا تو پلٹ کر بھاگتا ہے. یہ حالت ہے ہماری. تو اگر انسان نے دعا مانگ لی ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے مانگی ہے, اپنے اللہ سے مانگی ہے, تو پھر دیتا ہے تب بھی اچھا ہے, نہیں دیتا ہے تو اس سے بھی اچھا ہے. کبھی نہ کبھی تو دے گا, یہاں نہیں دے گا تو وہاں دے گا. جب اس نے کہا ہے مجھ سے مانگو, میں دعا کا قبول کرنے والا ہوں, تو وہ کرے گا قبول. ٹھیک ہے, بس آپ کے دل میں ایک ثبات ہونا چاہیے, ایک یقین ہونا چاہیے. تو اگر دعا مانگ لی تو اس کی نشانیاں اترنی شروع ہو گئیں, تو پھر ان کو اسٹڈی کرنا شروع کری. ایموشنس کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے, اپنے آپ سے ہمدردی کو بیچ میں نہیں رونے دھونے بیٹھ جائے, رو لیں ایک آدھا دن رو لیں, ٹراما آ گیا, کوئی ٹھک گئی گاڑی کسی کے اندر, رو لیں بیٹھ کے, پریشان ہو گئے, اس کے بعد پھر انکوائری کریں اور اپنی سمت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے کہیں یا اللہ میری مدد کر, میں نے جو دعا مانگی ہے نا مجھے وہاں تک لے کے جا, اور مجھے تجھ پہ ٹرسٹ ہے کہ تو مجھے لے کے جائے گا. اور جب آپ بڑھتے چلے جائیں گے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ دعائیں 20-20 سال کے اندر قبول ہوتی ہیں. اور میں نے آج اللہ کا یا اللہ مجھے اپنا دوست کر, اللہ مجھے 1 سال میں اپنا دوست کر دے, میں مچور ہی نہیں ہوا, میرے اندر نالج ہی نہیں آیا,
میں مکمل نالج کی بات نہیں کر رہا، مجھے رکھنا ہی نہیں آیا اندر، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیسے مجھے دوست کر لے اپنا. تو وہ جب دعا کی قبولیت کرنا شروع کرے گا، اس میں پتہ نہیں 10-15 سال میرا علم ہی لکھا ہوا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے دوران میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یار یہ دوستی ختم ہونی چاہیے. دعا ہوئی قبول ہوئی ہے، ہو رہی ہو ایسے گئی کیا ہوئی ہے. ہوں یہی دوستی ہے. اس کی دوستی کے انداز ہیں، کبھی وہ کسی رنگ میں آپ کا دوست ہے، کبھی کسی رنگ میں آپ کا دوست، کبھی جدا ہو گیا، کبھی مل کے ہے، کبھی دور رہ کے ہے، کبھی قریب رہ کے ہے. قریب رہ کیسے تو دعا اللہ تعالیٰ کی آواز ہے. جب دعا کی قبولیت کے نشان آنے شروع ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قبول ہو گئی تو سمجھ آئی. میں کہتا ہوں نہیں، قبول ہوتی ہوئی سمجھ آنی چاہیے. ہوتی ہوئی سمجھ آنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کلام کرتا نظر آئے گا.